بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی خیار شرط کے بارے میں. صفحہ نمبر 31 تک آئے ہیں. پہلے یہ بات سمجھ لینا کہ خیار عیب کی وجہ سے صفحہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، معاملہ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، معاملہ پورا ہونے کے بعد جو ہے عیب اگر نظر آیا تو واپسی کا حق ہے. واپسی کا حق ہے. اگر دو مبی بیچے ہوئے ہیں دونوں کو، اگر معاملہ پورا ہونے کے بعد عیب نکل آیا، دو مبی ایک صورت میں ہے تو جس میں عیب نکل آیا اس کو بیچ سکتے ہیں. معاملہ پورا ہونے سے پہلے عیب نکل آیا، یعنی قبضہ پورا ہونے سے پہلے عیب نکل آیا تو لیے تو دونوں کو لینا، یا واپس کرے تو دونوں کو واپس کرنا. یہ تفصیل آ گئی تھی. یہ تو ہے ان چیزوں میں جو عددی ہوتی ہیں اور غلام، جانور وغیرہ وغیرہ. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکیلی اور موزونی ہوتی ہیں. مکیلی اور موزونی ہوتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا، ترجمہ دیکھو غور سے، اور جس نے خریدا کوئی چیز، مما یکال و یوزن، ان چیزوں میں سے جس کو ناپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے. ناپا کسے جاتا ہے بھائی؟ ناپا کسے جاتا ہے؟ دودھ، تیل آج کل ہم ناپتے ہیں، چاول، گیہوں وغیرہ بھی ناپی جانے والی چیز ہی ہے. یا جس کو وزن کیا جاتا ہے، سونا، چاندی، لوہا، پیتل، تانبا، یہ سب وزن کیے جانے والے اشیاء ہیں. یوزن فوجد ببعضه عیبا ردہ، تو اس کے بعض میں پایا عیب تو اس کو لوٹا دے پورے کا پورا. او اخذہ کلہ، یا اس کو لے لے پورے کا پورا. بعض میں عیب پایا تو جتنا جو ہے ناپے ہیں، مثال کے طور پر ایک وسق گیہوں، ایک وسق گیہوں اگر ناپا گیا، اس میں سے بعض میں عیب نظر آیا تو یا تو پورا واپس کر دینا یا پورا رکھ لینا. او اخذہ کلہ ومرادہ بعد القبض، یہاں پر بھی وہی شکل ہے، قبضے کے بعد اگر نظر آیا تو. سمجھ میں آ گیا؟ لأن المکیل اذا کان من جنس واحد فهو کشیء واحد، اس لیے کہ مکیل یعنی ناپے جانے والی چیز جب ایک جنس کی ہو تو وہ ایک چیز کی طرح ہوگی. وہاں عددی چیز میں کیا بولے تھے؟ دو الگ الگ ہے تو قبضے کے بعد ایک کو واپس کر سکتے ہیں بولے تھے نا. وہ یہاں پر ویسی شکل نہیں رہے گی، مطلب ویسی ہی شکل رہے گی مگر ایک ڈبے کے اندر یا ایک وسق میں، ایک جو ہے صاع میں جو بھی اناج آتا ہے اس کو ایک چیز کا درجہ دیا جا رہا ہے. اس کو چنانچہ آگے یہ بولیں گے کہ اگر ویسے ہی دو الگ الگ صاع کے اندر آپ خرید کے لائیں، مثال کے طور پر دو تھیلے چاول کے، ایک تھیلے میں عیب ہے تو جس تھیلے میں ہے اس کو واپس کر سکتے ہیں قبضے کے بعد. اس لیے کہ مکیل جب ایک جنس کی ہو تو وہ ایک چیز کی طرح ہوگی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہ یسمى باسم واحد وهو القر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کا نام رکھا جاتا ہے ایک نام سے اور وہ ہے قر. یہ کچھ عربی پیمانے ہیں. قر کسے کہتے ہیں؟ قر ہوتا ہے 60 قفیزوں کا، اور ایک قفیز ہوتا ہے 8 مکوکوں کا، اور ایک مکوک ہوتا ہے 1.5 سا کا. ایک مکوک کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 سا کا. 1.5 سا بولے تو تقریباً 3.5 کلو. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، 1.25 کلو کا نصف سا 3.5 کلو ہے. 3.5 کا 1 سا ہوتا ہے. 3.5 اور 4.25، 4.25 کا جو ہے 4.25 کلو کا تقریباً 1.5 سا ہوتا ہے. ویسے جو ہے نصف سا، اچھا سا و نصف، ایک مکوک جو ہے 1.5 سا کا ہوتا ہے. 8 مکوکوں کا ایک قفیز ہوتا ہے اور 60 قفیزوں کا ایک کر ہوتا ہے. 60 قفیزوں کا بہت بڑا سمجھو، 1 ٹن کے برابر ہے وہ دیکھا گیا تو، جیسے دیہاتوں میں گمی ہوا کرتی نا ویسے. تو ایک کر جو ہے نام رکھا جاتا ہے اس کا، ایک کر گیہوں بولتے ہیں تو پورے کا نام ملا کے کیا رکھا گیا؟ ایک چیز کا نام رکھا گیا ہے. تو اگر 2 کر کسی نے خریدا، وہ 2 کر کا تو آگے آئے گا، 1 کر کسی نے خریدا، اس کے بعد حصے کے اندر عیب نظر آیا، قبضے کے بعد بھی واپس کرے تو پورا کرنا، جتنا عیب نظر آیا اتنا واپس کر کے اتنا گیہوں لینا مشکل ہے. وَنَحْوِهِ، اور جیسا. وقیل هذا اذا كان في وعاء واحد، یہ مطلب. اور کہا گیا ہے کہ یہ جب کہ ہو وہ ایک برتن میں، ایک پیمانے میں، ایک ہی برتن میں، ایک تھیلے میں اگر دیا جا رہا ہے تب یہ حکم ہے. وَإِنْ كَانَ فِي وعاءَيْنِ، اور اگر ہو وہ 2 برتنوں میں، 2 تھیلوں میں، 2 مشکیزوں میں، اگر آپ بول سکتے ہیں 2 برتنوں میں اگر ہو
فہو بمنزلت عبدین، یا ایسے ہی ہے جیسے دو غلاموں کے درجے میں ہے. دو غلاموں کے وقت میں یہ کہا گیا تھا کہ قبضہ ہو جانے کے بعد جس میں عیب آیا اس کو واپس کیا جا سکتا ہے. حتی یرد الوعاء الذی وجد فیہ العیب دون الاخر، یہاں تک کہ لوٹائے وہ اس برتن کو جس میں عیب پایا نہ کہ دوسرے کو. کب؟ یہ قبضہ ہونے کے بعد، کیونکہ صفقہ پورا ہو چکا ہے، صفقہ پورا ہونے کی وجہ سے عیب نظر آیا تو جس میں عیب آیا اسے واپس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ، اور اگر اس کا بعض مستحق نکل آیا، اس کا بعض مستحق نکل آیا مطلب یہ کہ عیب، وہ کون سی چیز ہے یہ؟ مکیلی اور موزونی چیز، اس میں سے بعض حصے میں کوئی مستحق نکل آیا. مثال کے طور پر ایک کرس نے خریدا تھا، اس میں سے جو ہے سمجھو ایک 20 سا جو ہے کسی اور کے رہ گئے تھے، وہ بھی انہیں ڈال کے بیچ دیا ہے. تو انہیں قبضہ کرنے کے بعد بیع پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ مستحق آدمی آ کے ٹھہرا ہوا ہے اور ٹھہر کر جو ہے 20 سا میرے ہے دعویٰ کرا اور اس کا دعویٰ ثابت بھی ہو گیا، تو وہ 20 سا ہی لے گا، بقیہ پورے کا پورا جو ہے واپس کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. کیوں اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے استحقاق کی وجہ سے واپسی کا اس کو حق نہیں رہتا، جتنا مستحق نکل آیا اتنا ہی جو ہے واپس کیا جائے گا. اور صفقہ پورا ہو چکا ہے، صفقہ پورا ہونے سے پہلے استحقاق نکل آ گیا تو بیع جو ہے منسوخ ہو جاتی تھی. یا صفقہ پورا ہونے کے بعد استحقاق نکل آیا تو جتنا استحقاق نکل آیا اتنا ہی کا وہ آدمی مالک ہے، بقیہ جو ہے اس کو رکھنا ہی پڑے گا، اور جتنا چلا گیا اس کے پیسے اس کو مل جائیں گے. یہ مطلب ہاں آ جائیں گے نا، یہ تو کیسے اس کا نقصان ہو جاتا. اور اس کے بعد کا استحقاق نکل آیا تو فلا خیار لہو فی رد ما بقیہ، تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے ما بقیہ کے رد کرنے میں، کیونکہ بیع پوری ہو چکی تھی. اس مستحق یعنی مالک، اصل مالک کی اجازت پر موقوف نہیں تھی، اس کا استحقاق تو بعد میں ثابت ہوگا. یہ مطلب لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيدُ، اس لیے کہ اس کو جدا کرنا نقصان نہیں پہنچاتا. ایک کر میں سے ایک 50 سا یا 100 سا اگر چلے جائیں تو اس میں کچھ نقصان ہے کیا مالک کو؟ گیہوں میں کیا نقصان ہے؟ اس کو پیسے ملنا ہے اس کے، وہ تو اس کو مل جاتے ہیں. والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقہ، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مستحق نکل آنا صفقے کے پورا ہونے کو نہیں روکتا. کسی کا مستحق نکل آنا صفقہ پورا ہو جائے گا، معاملہ پورا ہو جائے گا. لأن تمامها برضاء العاقد لا برضاء المالک، اس لیے کہ معاملے کا پورا ہونا عاقد کی رضامندی سے تھا، اصل مالک کی رضامندی سے نہیں تھا. کیونکہ انہیں تو یہ سمجھ کے لے لیا ہے کہ انہیں اصل مالک ہے، اور معاملہ پورا ہو چکا ہے، انہیں پیسے بھی دے دیا، انہیں چیز بھی دے دیا. مستحق نکل آیا تو بعد میں پتا چلا، مستحق نکل آنا بعد میں پتا چلا. اور مستحق اگر پورے کا نکل آتا تو بے منسوخ قرار دی جاتی تھی، مگر پورا کیا نہ نکل آیا، انہیں بعض کا نکل آیا تو بے بھی منسوخ نہیں ہوگی. وہذا اذا کان بعد القبض، اسی وجہ سے میں بولوں نا یہ قبضے کے بعد اگر یہ صورتحال ہے. قبضے سے پہلے اگر مستحق نکلا گیا تمام صفقہ سے پہلے جو ہے اس کے اندر تفریق لازم آئے گی. صفقہ پورا ہونے سے پہلے تفریق لازم، لہذا بے نہیں ہوگی. وہذا اذا کان بعد القبض، اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ قبضے کے بعد. اما لو کان ذلك قبل القبض، بہرحال اگر ہو وہ قبضے سے پہلے، اگر وہ معاملہ اس سے پہلے ہو تو صفقہ پورا نہیں ہوا نا ابھی. لہو ان يرد الباقی لتفرق الصفقۃ قبل التمام، تو اس کے لیے ہے کہ باقی کو رد کر دے صفقہ کے تفرق کی وجہ سے پورا ہونے سے پہلے. اب اس کے لیے یہی رہتا باقی کہ انہیں بقیہ بھی کیا کر دینا ہے، واپس کر دینا ہے. پھر اس کے بعد اگر پیسے دے کے لینا چاہے تو لے سکتا ہے، نہیں بھی کر لے سکتا ہے. تو اس میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ وہ صفقہ پورا ہونے کے بعد جو ہے کہ کوئی مستحق نکل آیا تھا، یہاں پر صفقہ پورا ہونے سے پہلے ہی مستحق نکل آیا. لیکن یہ شکل جو ہے اوپر جو بتائی گئی ہے کہ تبعیض کرنے سے نقصان نہیں ہوگا کسی مستحق کے نکل آنے کے بعد بھی، لہذا جتنا مستحق نکل آیا اتنا واپس کیا جا سکتا ہے. یہ کپڑے میں شکل نہیں بن سکتی. کپڑا اگر ایک ہی بنڈل ہے پورے کا پورا، تو اس وقت میں اس میں سے کچھ حصے میں اگر کوئی مستحق نکل آیا تو وہ مستحق کیا کرے گا؟ اتنا کپڑا کاٹ دے گا، تو اس کو نقصان پہنچایا. اس کو نقصان ہوگا نہیں ہوگا مشتری کو؟ کیونکہ مشتری کیا چاہتا تھا بھائی، پوری ایک تھان مجھے رہے اور اس ایک تھان سے میں کسی کام میں لوں، تو اس میں سے ٹکڑے کرنا یا کاٹنا، باز کر دینا، یہ مشتری کا نقصان ہے. لہذا مشتری کیا کر سکتا ہے؟ اس کو واپس کر سکتا ہے.
واما وان کان ثوبا، اور اگر وہ کپڑا ہو فلہ الخيار، تو اس کو اختیار ہے، لان التشخيص، تشخیص مانے ٹکڑے کرنا، شق حصہ بنانا، شخص بولے تو حصہ، اس لیے کہ اس میں توڑنا یا اس میں باز کرنا عیب ہے، کپڑے میں عیب پیدا ہو گیا، نہیں ہو گیا. وقد کان وقت البیع حیث ظہر الاستحقاق، اور وہ بیع کے وقت تھا، یہ عیب کب تھا؟ بیع کے وقت ہی تھا، کیونکہ استحقاق تو اب ظاہر ہوا، پہلے سے مستحق تھا انہیں، استحقاق اب ظاہر ہوا ہے. حیث ظہر الاستحقاق، اس حیثیت سے کہ استحقاق ظاہر ہو گیا. بخلاف المکیل والموزون، بخلاف مکیلی چیز میں یعنی ناپی جانے والی چیز میں، تولی جانے والی چیز میں، وہاں پر اس وقت بھی استحقاق رہے تب بھی وہ کوئی عیب نہیں ہے، وہ کوئی عیب نہیں ہے. کیل والی چیز کو اتنا نکال دے سکتے، بقیہ چیز برابر رہتی ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا. وزن والی چیز کو بھی اتنا وزن نکال دیے تو بقیہ چیز صحیح رہتی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. کپڑے میں تو نقصان ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اور ایک شکل ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیع کی چیز کو لانے کے بعد، خریدی ہوئی چیز کو لانے کے بعد مشتری نے اس کے اندر عیب دیکھا، دیکھنے کے باوجود بھی استعمال کرا، دیکھنے کے باوجود بھی استعمال کرا، تو کیا حکم ہے؟ تو وہ اس کا استعمال دلیل رضا ہے، استعمال کرنے کے بعد واپس نہیں کر سکتا. سمجھ میں؟ ایک تو بات یہ کہ دیکھے بغیر استعمال کر لیا تھا، جیسے نظر پڑی استعمال نہیں کر کے جو ہے واپس کرنا چاہ رہا، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دیکھا پھر استعمال کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں راضی ہو گیا، انہیں راضی ہو گیا، پھر دوبارہ جو اس کے اندر عیب ہے نہیں بولنا. مثال اس کی کیا دیتے ہیں دیکھیے، ومن اشترى جاریۃ، اور جس نے خریدا کوئی باندی، فوجد بها قرحا، پایا اس میں زخم، یعنی اس باندی کو جو ہے کہیں زخم لگا ہوا تھا، فداواها، تو فوراً کیا کرا، اس کو لے جا کے علاج کرایا. کیا مطلب علاج کرانا؟ کہ اس جو ہے زخم پر ہی نہ راضی ہے، اسی وجہ سے علاج کرایا نا بھائی. او کانت دابتن، یا وہ جو ہے ایک جانور تھا جس کو اس نے خریدا، وہ جانور کو جو ہے دیکھا، یہاں پر بھی وہ شکل لگانا پڑتا کہ دیکھا کہ اس کو کوئی زخم ہے، فرکیبہا فی حاجتی، اس کے باوجود بھی جو ہے اپنی حاجت میں اس پر سوار ہو گیا، فہو رضن، تو وہ کیا ہے بھائی؟ رضامندی ہے، یعنی اس عیب پر انہوں راضی ہیں. پہلے راضی ہو گئے پھر بعد میں عیب بول کے لے جا کے واپس کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، بولنا چاہتے ہیں. لأن ذلك دلیل قصدہ الاستبقاء، کیا ہے وہ لفظ؟ لأن ذلك دلیل، اس لیے کہ وہ یعنی علاج کرانا یا جو ہے جانور پر سوار ہو جانا اس کے باقی رکھنے کی دلیل ہے، اس کے استبقاء کے معنی باقی رکھنا، باقی رکھنے کی دلیل ہے. بخلاف خیار الشرط، برخلاف خیار الشرط کے، خیار شرط میں جو ہے اگر جانور کو ایک آدھ مرتبہ استعمال کر لیا تو شرط کے باوجود شرط ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ جانور کو جو ہے، جانور کی شکل ہے یہاں پہ خالی، کیونکہ استعمال کرنے کے بعد ہی پتا چلتا نا، ایک بار استعمال کرنے کے بعد ہی پتا چلتا کہ جانور کیسا ہے میرے حساب سے، سمجھ گئے نا؟ جیسے کہ بائک ہے، ایک آدھ مرتبہ انہیں خود ٹرال دیتا ہے، اگر انہیں نہیں دیا تو آپ جو ہے لے جا کے رکھے، ایک مرتبہ چلا کے دیکھ لیے تو پتا چلتا ہے. اس کے باوجود بھی شرط حاصل ہے، بولنا چاہ رہا خیار شرط میں. لیکن خیار عیب میں جانور کے اندر عیب نظر آیا پھر استعمال کرا تو یہ عیب پر رضامندی ہے، یہ عیب پر رضامندی ہے. آیا سمجھ میں دونوں میں فرق؟ برخلاف خیار شرط کے، اس لیے کہ اختیار وہاں یعنی خیار شرط میں اختباری، جانچنے کے لیے ہوتا ہے. اختبار کس بولتے ہیں؟ امتحان کو بولتے ہیں. جانچنے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ چڑھ کے دیکھوں گا جانور ادھر ادھر بھاگتا کیا، یا میرے حساب سے برابر ہے، ہاں تو ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں. یا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو بھائی میں ایک مرتبہ سوار ہوا تو بس آیا نہیں، واپس لے لو. سمجھ میں آ گیا نا؟ وَأَنَّهُ بِالِاسْتِعْمَالِ فَلَا يَكُونُ رُكُوبُ مُسْقِطًا، اور وہ استعمال سے ہوتا ہے تو رکوب ساقط نہیں کرنے والا ہے خیار شرط میں. لیکن خیار عیب میں عیب کو نظر آنے کے باوجود بھی سوار ہو جانا ساقط کہتا ہے، رضامندی ہے اور عیب پر خوش ہے. ٹھیک ہے، لیکن اور ایک شکل بھی بنتی ہے، وَإِن رَكِبَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى بَائِعِهَا، جانور پر عیب نظر آیا، خیار عیب کی بات مطلب میں خیار عیب کی تفصیل چل رہی، خیار شرط صرف شرح میں ذکر کر دی ہے. خیار عیب میں عیب کی شکل میں جانور میں عیب نظر آیا، اب اس پر انہیں سوار ہو گیا تو ہونا تو کیا چاہیے کہ عیب پر راضی ہے، واپس کرنے کا اختیار ختم ہو جانا چاہیے. لیکن انہیں سوار ہوا کیوں؟ مالک کو واپس دینے کے لیے، مالک کو سوار ہوا تو وہ جو ہے رضامندی کیسے ہوگی؟ رضامندی نہیں ہے، وہ تو لے اگر واپس کرنا ہے مقصد، سمجھ گئے نا؟ یا اسی طرح پر اس کو جو ہے چارہ کھلانے کے لیے یا پانی پلانے کے لیے سوار ہو کے لے جا رہا ہے، چارہ کھلانے اور پانی پلانے کے سوار ہو کے لے جا رہا ہے، تو یہ دونوں تینوں شکلیں جو ہے
یہ رضامندی کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ اب ہمارے آگے صاحب ہدایہ ذکر کریں گے کہ پانی پلانا اور چارہ کھلانے کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر جانور اتنا بدماش ہے کہ اگر اس پر سوار ہوئے بغیر خالی لے کے گئے تو انہیں جو ہے نہیں چل رہا، تو ایسی صورت میں سوار ہونا جو ہے رضامندی شمار نہیں ہوگی۔ زخمی جانور ہے، عیب والا جانور ہے، سمجھو لانے کے بعد اس کو عیب نظر آیا، اب اس کو جو ہے واپس لے جانا چارہ مالک کے پاس، مگر اس کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، چارے کا ٹائم ہو گیا، تو چارہ تو کھلانا پڑے گا نا، بھی چارہ کھلانے کے لیے اس کے بیٹھ کے جنگل کو لے جا رہا، تو یہ جو ہے رضامندی شمار ہو بھی سکتی ہے اس وقت میں جب کہ جو ہے جانور اکیلا چل سکتا ہو، بغیر کوئی سوار ہوئے کے چل سکتا ہو، تو پھر اس کے باوجود سوار ہونا یہ رضامندی ہے عیب کے اوپر، بولو۔ لیکن عام جانور ویسا نہیں رہتے، اس پہ سوار ہو کے چلے تو ہی وہ خاموش رہتے ہیں، اگر جو ہے انہیں چارہ کھلانے کے مقصد سے سوار ہو کے چل رہا ہے اور سوار ہونا مجبوری ہے، اور سوار ہونا مجبوری ہے، تو پھر وہ رضامندی شمار نہیں ہوگی بولنا چاہتا۔ لیکن واپس کرنا تو ہر حال میں جو ہے ضروری ہی رہتا ہے، کیونکہ جب مالک کے پاس لے جا کر واپس کرنا ہے تو اب اس کے پاس اور ایک بھی جو ہے جانور ہونا پڑتا، دو جانوروں کے ساتھ اپنے جانور پہ بیٹھنا کہ مالک کے جانور کو لے جا کے واپس کرنا، اگر ویسی سہولت ہے تو ٹھیک ہے، اگر ویسی سہولت نہیں ہے لے جا کے مالک کو دینا چاہ رہا تو پھر وہ بھی جو ہے رضامندی عیب پر شمار نہیں ہوگی، سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ اور اگر اس پر سوار ہوا تاکہ اس کو رد کر دے اس کے بائے پر، اس کو لوٹا دے بائے پر، یا اس کو پانی پلائے، سقا یسقی کس کو بولتے ہیں؟ پانی پلانے کو، لیسقیہا تاکہ اس کو، او لیشتری لہا علفن یا اس کے لیے چارہ خریدے، یا اس کے لیے خیر خریدنے کے واسطے جنگل میں جا کے چارہ کھلا رہا نہیں، بلکہ چارہ ایک جگہ ملتا ہے، اب وہ جانور کے پاس جانا ہے تو اس کے اوپر ہی بیٹھ کے، وہ چارے کے پاس جانا ہے تو اس کے اوپر ہی بیٹھ کے جا رہا، ٹھیک ہے، فلیس برضا وہ رضامندی نہیں ہے۔ اما رکوب لرد فلانه سبب الرد، بہرحال سوار ہونا تو اس لیے رضامندی نہیں ہے کہ وہ تو رد کرنے کا سبب ہے، سوار ہو کے ہی جانا پڑتا نا بھی مالک کے پاس، ایک سبب ہے۔ والجواب في استقاء واشتراء العلف محمول على ما اذا كان لا يجد بدا منه، بدن مانے چھٹکارا، پانی پلانے میں اور چارہ خریدنے میں جواب محمول ہے اس پر جبکہ نہ پاتا ہو وہ اس سے چھٹکارا، یعنی مطلب یہ چارہ خریدنے کے لیے یا جانور کو پانی پلانے کے لیے اگر کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جانور پر سوار ہو کے جائیں، سمجھ گئے، اور کوئی چھٹکارا نہیں ہے تب یہ جواب ہے۔ اگر چھٹکارا ہے اس جانور کے اوپر بیٹھ کے گئے بغیر بھی چارہ لا سکتے ہیں، بولو چارہ لا سکتے ہیں یا پانی پلا سکتے ہیں، پانی لا کر پلا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جانور پر نہیں بیٹھنا چاہیے، بیٹھ گئے تو پھر عیب پر رضامندی شمار ہو جائے گی، یہ بتاتے ہیں۔ اما لصعوبتها یا تو اس وجہ سے کہ اس کے جو ہے تنگ کیا کہتے ہیں مشقت کی وجہ سے، صعوبت صعب کس کو بولتے ہیں؟ تکلیف کو بولتے ہیں، تکلیف، لصعوبتها اس کے صعوبت کی وجہ سے، صعوبت سے مراد یہاں پر یہ رہتا ہے کہ یہ جانور جو ہے ستانے والا ہو، تکلیف دینے والا ہو، اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں، یا یہ کہ اس کو اگر ہاتھ میں ویسے ہی پکڑ کے لے جائیں تو جو ہے انہیں بدک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے ادھر ادھر، تو یہ اس کے صعوبت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، او لعجزہ یا اس کے عاجزی ہونے کی وجہ سے، مالک کی عاجز ہونے کی وجہ سے کا مطلب کیا ہے کہ مالک جو ہے کمزور ہے، اتنی دور جا نہیں سکتا پیدل، اور دوسری سواری اس کے پاس ہے نہیں، تو اس کے پاس اس کے اوپر ہی بیٹھ کے جانا پڑے گا، اور جانے کا مقصد کیا ہے؟ جانور کو کھلانا، اور کوئی مقصد تو ہے نہیں، یہ مطلب دوسری چیز۔ او لکون العلف فی عدل واحد یا چارہ جو ہے ایک ہی بنڈل میں ہے، چارہ جو ہے بنڈل ہے، عدل بولتے بنڈل، چارہ کیسا ہے بھائی؟ ایک بنڈل میں ہے، وہ بنڈل کو جو ہے انہیں اٹھا کے تو لا نہیں سکتا، اٹھا کے تو لا نہیں سکتا، کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو لے جانا پڑے گا۔ اچھا دوسری ایک شکل کیا رہتی معلوم ہے؟ یہاں پر عدل سے مراد جو ہے اونٹ کے اوپر جو ہے کجاوا ڈالتے نا، اس کے ایک طرف جو ہے سامان رہتا ہے، دوسری طرف آدمی بیٹھتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے دوسری طرف، ہاں اوپر نہیں بیٹھتے، دور تک جانا ہے تو اونٹ پہ کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف سامان رکھتے ہیں پورے کا پورا اپنا گھریلو پورا ٹٹا بٹا، اور دوسری طرف آدمی بیٹھتا ہے، ویسا بناتے ہیں۔ وہ اوپر جو بیچ میں بیٹھتے ہیں نا وہ وقتی طور پر ہوتا، وہ کب تک رہتا ہے؟ وہ وقتی طور پر تھوڑی دور گئے کہ تک جو ہے وہاں پر بیٹھنا ہے، اس کے بعد جیسے ہی جو ہے نیند کا تقاضا ہے یا آرام سے بیٹھنا ہے تو وہ دوسری طرف بیٹھ جانا ہے، ادھر کی ڈکی سمجھو، ادھر کی سیٹ،
ادھر سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ڈگی بیٹھ جاتے ہیں. اب یہاں یہ شکل بول رہے ہو نا، وہ دو ملا کے عدلین ہوتا، دو حصے اونٹ کے کجاوے کے دونوں حصے. اگر ایک حصے میں چارہ ہے، پورا وزن ایک طرف ڈال دیے نا تو دوسری طرف کوئی نہ کوئی بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اگر وہ بنڈل جو ہے چارے کا ایک ہی ہے تو اس کو کیا کریں گے، ایک حصے میں ڈال دیں گے، تو دوسرے حصے میں بیٹھنا کیا ہو جاتا ہے، اس کے لیے لازم ہے. اگر نہیں بیٹھے تو وہ جھک کے کیا ہے، وہ اس طرف پورے کا پورا کجاوا گر جاتا. آ رہا سمجھ میں؟ یہ ایک شکل بیان کر رہا ہے. یا چارے کے ہونے کی وجہ سے ایک بنڈل میں، چارے کے ہونے کی وجہ سے ایک بنڈل میں. اب وہ ایک بنڈل ہے تو کہاں رکھنا پڑے گا اس کو، ادھر بازو ایک طرف رکھنا پڑے گا تو دوسری طرف بیٹھنا پڑے گا. تو ایسی کوئی شکل ہے تو یہ مجبوری ہے، چھٹکارا نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے سوار ہوئے بغیر. وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَجِدُ بُدًّا مِنْهُ، اور بہرحال جب اس سے وہ چھٹکارا پاتا ہے، جب اس سے وہ چھٹکارا پاتا ہے، یعنی جانور پر سوار ہونے کی کوئی مجبوری اس کو نہیں بنتی. لِإِنْعِدَامِ مَا ذَكَرْنَاهُ، ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جس کو ہم نے ذکر کیا. کیا چیزیں؟ کہ جانور ستانے والا ہے، یا انہیں بہت کمزور بیچارہ ہے چل نہیں سکتا پیدل، یا جو ہے ایک ہی بنڈل میں جو ہے زیادہ ایک طرف پڑ رہا ہے وزن. تو ایسی کوئی شکل نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے، چارہ قریب میں مل رہا ہے یا انہیں جا کے پیدل لا لے سکتا، کچھ بھی ایسی شکل ہو رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کو سوار نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے باوجود بھی سوار ہو گیا یکون رضن، تو وہ رضامندی شمار ہو جائے گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.